7 مئی کی صبح بڑی سنسنی خیز تھی۔ میں توقع کر رہا تھا جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچوں گا تو خوشی محمد سے ضرور ملاقات ہوگی۔ میری یہ توقع پوری تو ہو گئی مگر بڑے ہی ہنگامہ خیز انداز میں۔ خوشی محمد تھانے کے برآمدے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی جمیلہ اور داماد انور بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان تینوں کے چہرے بری طرح اترے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں میرے پاس بھیج دے۔ میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تو وہ تینوں میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے اپنی میز کے آگے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں۔ خوشی محمد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب بیٹھنے کو چھوڑیں، آپ ہمیں فوراً ہسپتال لے چلیں۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا ادھر ٹانڈا میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور یہ بھی توقع تھی اس گڑبڑ کا تعلق یقیناً مسرت جبیں عرف مسرتی سے ہوگا۔ اب خوشی محمد کے لہجے نے میرے اس اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، خوشی محمد میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں، پہلے ٹانڈا کے بارے میں رپورٹ تو دو۔ خوشی محمد کی بجائے انور نے دکھی لہجے میں بتایا، میری بیوی مسرتی گھر سے غائب ہے جی، آپ ہمیں اس لڑکی کی لاش دکھائیں تاکہ۔ بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز کی شکستگی سے اندازہ ہوتا تھا اس سے آگے بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے یہ بھانپنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ تینوں توقع کر رہے تھے کل صبح مجھے نہر میں سے جو لاش ملی تھی وہ مسرتی کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ جمیلہ نے روحان سے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب آپ رات کو گھر آئے تھے لیکن آپ نے مجھے اس معاملے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اب تو دیر نہ کریں، ہمیں فوراً ہسپتال لے چلیں۔ ہائے میری بچی، وہ آنسو بہاتے ہوئے باقاعدہ بیان کرنے لگی۔ خوشی محمد کی حالت بھی دگرگوں تھی، البتہ انور نے خود کو بڑی حد تک سنبھال رکھا تھا۔ وہ دکھی اور ملول تو نظر آتا تھا لیکن اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول سے باہر نہیں ہونے دیا تھا۔ فوری طور پر صورتحال کے پیش نظر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ انہیں ہسپتال لے جاؤں، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ تاہم جمیلہ کی جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ان پر واضح کر دیا، میرے ساتھ صرف انور اور خوشی محمد جائیں گے۔ جمیلہ کو میرا یہ سخت فیصلہ اگرچہ ہرگز پسند نہیں آیا تھا، تاہم میری بات ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ آنسو بہاتے ہوئے خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے ایک تانگے کا بندوبست کروایا اور انور اور خوشی محمد کو اپنے ساتھ لے کر سرکاری ہسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد ہسپتال میں جو کہرام بپا ہوا اس کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، ایک جملے میں صرف یہ جان لیں کہ اب وہ نامعلوم نہیں رہی تھی۔ میں نے احتیاطاً ان سسر داماد کو اس لڑکی کا محض چہرہ دکھایا تھا اور چہرے کی ایک مختصر سی جھلک دیکھتے ہی باپ نے بیٹی کو اور شوہر نے اپنی بیوی کو فوراً پہچان لیا تھا۔ وہ ستم نصیب بدبخت کوئی اور نہیں، مسرت جبیں عرف مسرتی ہی تھی۔ اس شناخت کے بعد گویا وہ کیس لگ بھگ آدھا حل ہو گیا تھا، اب مجھے اس کے قاتل کو تلاش کرنا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو واپس رکھوایا اور ان دونوں کو لے کر ہسپتال کی انتظار گاہ کی طرف آ گیا۔ خوشی محمد کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جوان اور نوبہتہ لڑکی کی المناک موت کا غم بڑا دل چیر ہوتا ہے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں بھی کر رہا تھا۔ انور کی حالت تو اپنے سسر سے بھی زیادہ مخدوش تھی۔ وہ مسرتی کو پکار کر باقاعدہ آہذاری کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، 2 ماہ کوئی وقت ہوتا ہے بھلا؟ وہ تو ابھی خوشیوں اور مسرتوں کے مفہوم کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہوں گے کہ ان کے درمیان ابدی جدائی کی دیوار اٹھ گئی تھی۔ انور پر ایک جنون سا سوار تھا۔ اس نے ہجانی انداز میں ہسپتال کی پتھریلی دیواروں سے سر ٹکرانے کی کوشش بھی کی تھی، تاہم ہسپتال کے عملے نے اسے فوراً قابو کر کے اس خود اذیتی سے روک دیا تھا۔ میری ہدایت پر ایک ڈیوٹی ڈاکٹر کو بلا کر انور کو سکون کا انجیکشن دے دیا گیا۔ اسے فوری طور پر کنٹرول کرنے کا کوئی اور چارہ کار نظر نہیں آتا تھا۔ میں ہسپتال کے نگران اعلیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اس سے لڑکی کے پوسٹ مارٹم اور اس کی رپورٹ کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل ہو چکا ہے، صرف رپورٹ تحریر کرنا باقی ہے۔ اس مخصوص ڈاکٹر نے مسرتی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ وہ ڈیوٹی پر آ جاتا تو پھر رپورٹ تیار ہونے میں بمشکل آدھا گھنٹہ صرف ہوتا۔ ایڈمنسٹریٹر نے مجھے یقین دلایا کہ آج دوپہر کے بعد لاش ہمارے حوالے کر دی جائے گی۔ میں جب انور اور خوشی محمد کے ساتھ ہسپتال کی طرف آ رہا تھا، میں نے ایک
ایک کانسٹیبل کو بھی اپنے ہمراہ کر لیا تھا۔ اس کانسٹیبل کو میں نے ہسپتال ہی میں تعینات کر دیا تاکہ وہ انور وغیرہ کی دیکھ بھال کرتا رہے، اور جب لاش کو فارغ کیا جائے تو وہ اسے لے کر سیدھا موضع نشاہی چلا آئے۔ ڈاکٹر سے میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ انور کو جو سکون آور انجیکشن دیا گیا تھا اس کا اثر 3-4 گھنٹے میں زائل ہو جائے گا۔ وہ ایک بہت ہی مائلڈ انجیکشن تھا، اس کا مطلب تھا 3-4 گھنٹے کے بعد انور کو ہوش آ جانا تھا۔ میں کانسٹیبل سمیت انور اور خوشی محمد کو سرکاری ہسپتال میں چھوڑ کر خود تھانے آ گیا۔ مسرتی کی ماں جمیلہ ابھی تک تھانے ہی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ جاتی بھی کہاں۔ وہ خوشی محمد کے ساتھ اقبال نگر سے موضع نشاہی پہنچی تھی۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو اس نے مجھ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ ماں کا دل بڑا حساس اور خبر آشنا ہوتا ہے، اسے بہت سی باتوں کا پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں جب اسپتال کی طرف جا رہا تھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ اپنی بیٹی کی موت سے آگاہ ہو چکی ہے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ نہایت ہی مختصر الفاظ میں جمیلہ کو اس کی بیٹی کے ساتھ پیش آنے والے اندوناک واقعے سے آگاہ کر دیا۔ یہ کام اگرچہ بہت ہی مشکل تھا، کسی ماں کو اس کی جوان اولاد کی موت کی خبر دینا بڑا دل گردے اور حوصلے کا کام ہوتا ہے، تاہم میں اس کٹھن مرحلے سے جیسے تیسے گزر ہی گیا۔ جمیلہ کا اصرار تھا کہ اسے بھی ہسپتال پہنچایا جائے، ایسے موقع پر وہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہے گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دوپہر کے بعد وہ لوگ بھی ادھر ہی آ جائیں گے، لیکن میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر اس کی ضد سے مجبور ہو کر میں نے اسے بھی ہسپتال بھجوا دیا۔ مجھے تھوڑی سی تنہائی میسر آئی تو میں مسرت جبیں عرف مسرتی کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے سمر میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ مسرتی طبعی موت نہیں مری تھی۔ میں نے اس کی گردن پر ایسے نشانات دیکھے تھے جن سے پتہ چلتا تھا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی کہ اس کی موت کس طور پر واقع ہوئی تھی۔ میرے نزدیک یہ سیدھی سادی قتل کی ایک واردات تھی۔ انور ہسپتال سے واپس آ جاتا تو میں اس سے مسرتی کی موت کے بارے میں کچھ پوچھتا۔ جمیلہ اور خوشی محمد سے اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا فضول ہی ہوتا۔ وہ اگر اس بارے میں کچھ جانتے ہوتے تو خوشی محمد رات ہی کو مجھے بتا دیتا۔ انور کا کہا ہوا ایک جملہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، میری بیوی مسرتی گھر سے غائب ہے جی، آپ ہمیں اس لڑکی کی لاش دکھائیں تاکہ مسرتی گھر سے غائب ہے۔ کہ الفاظ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مسرتی کی لاش 6 مئی کی صبح کو موضع نشاہی میں دریافت کی گئی تھی اور اس دریافت کا صحرا رحم و مچھیرے کے سر جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی موت کب، کہاں اور کیسے واقع ہوئی۔ کب اور کیسے کا جواب تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مل جاتا، کہاں کا سراغ مجھے لگانا تھا۔ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے ہی میرا ذہن مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگرچہ مسرتی کا قتل موضع ٹانڈا میں ہوا تھا تو پھر اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کی موت رات کے پہلے حصے میں واقع ہوئی ہوگی۔ موضع ٹانڈا اور نشاہی کے درمیان لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ تھا۔ لاش نہر میں تیرتے ہوئے رحموں کے جال تک پہنچی ہوگی، اور اگر اس بد نصیب کو اقبال نگر کے قرب و جوار میں زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا تو پھر اس حساب سے اس کی موت کا وقت نصف شب کا ہونا چاہیے تھا۔ وقت کے حوالے سے میرا ذہن جو حساب جوڑ رہا تھا اس کی بنیاد محض اس بات پر تھی کہ مسرتی کو قتل کرنے کے بعد فوراً حوالہ نہر کر دیا گیا ہو، لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس یا اس سے بالکل مختلف رہی ہو تو نتائج میں بھی فرق آ سکتا تھا۔ میں اسی سوچ و بچار میں غرق تھا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ حالات جو بھی رہیں پیٹ کھانا مانگتا ہے، جلد یا بدیر اسے خوراک کی ضرورت پیش آتی ہے، لہٰذا میں بھی پیٹ پوجا میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل نے مجھے آ کر بتایا کہ خوشی محمد اور اس کی بیوی جمیلہ واپس آ گئے ہیں۔ میں نے اطلاع لانے والے کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، انہیں ادھر برآمدے ہی میں بٹھاؤ، روٹی پانی کا پوچھو، میں تھوڑی دیر بعد انہیں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ کانسٹیبل یس سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میں کھانا کھاتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے داماد کے بغیر ہی واپس کیوں آ گئے۔ جمیلہ بڑی ضد کر کے یہاں سے ہسپتال کی طرف گئی تھی، اور جب میں صبح ہسپتال سے واپس آ رہا تھا تو میں نے خوشی محمد کو بھی چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ مسرتی کی لاش کے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ وہ دونوں یہاں تھانے میں موجود تھے۔ میں نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ بڑی بے تابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ان کا ایک عین فطری رد عمل تھا۔ ان پر جتنی بڑی قیامت گزر گئی تھی اس میں نیند اور بھوک پیاس کا اڑ جانا لازمی بات تھی۔ میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، آپ لوگوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بس جی، ذرا بھی بھوک نہیں ہے، خوشی محمد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔
جمیلہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کھانا کیسے ہمارے حلق سے اتر سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ ہماری اکو ایک بیٹی تھی، کتنے چاؤ اور ارمانوں سے اسے بیاہا تھا، پتہ نہیں کس نامراد کی نظر اسے کھا گئی، اس کا گلا رند گیا۔ میں رات خوشی محمد پر یہ واضح کر چکا تھا کہ مجھے نہر کے پل کے نزدیک سے جس نامعلوم دوشیزہ کی لاش ملی ہے اسے باقاعدہ قتل کر کے نہر میں پھینکا گیا تھا۔ اسی تناظر میں نے تسلی آمیز لہجے میں ان سے کہا، مجھے آپ کی جوان بیٹی کی موت کا بڑا دکھ ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد میں اس کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دوں گا۔ اس سے کیا میری مسرتی واپس آ جائے گی؟ جمیلہ نے کچھ اس انداز سے سوال کیا جیسے اس کی بیٹی کی زیاں میں میرا کوئی ہاتھ ہو۔ خوشی محمد نے نمناک لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، اب ہمیں کس بات کی فکر کرنا ہے؟ جب ہماری مسرتی ہی نہیں رہی تو اس کے قاتل کو گرفتار کرنے سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں میاں بیوی نے کم و بیش ایک جیسی ہی بات کی تھی، لیکن میں ان کے زخمی استفسارات کے جواب میں یہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا تھا کہ کسی قاتل کو گرفتار کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جس جذباتی صدمے سے گزر رہے تھے اس میں انہیں بہلانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت انہیں ہمدردی اور دلاسے کی ضرورت تھی۔ ان کے منتشر ذہن اور بکھرے ہوئے دل دنیا کی شفاف حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہ ہوتے، لہٰذا میں نے زمینی حقائق کو ان سے دور رکھا اور پوچھا، تم دونوں کے داماد کا کیا حال ہے؟ وہ ٹھیک ہے جناب، خوشی محمد نے جواب دیا، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا۔ جمیلہ نے کہا، اس بیچارے کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، اب اسے کیا ہوش آئے گا؟ میں نے محسوس کیا کہ جمیلہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جب بھی بولتی تو ساتھ ہی اس کے آنسو بھی نکل آتے۔ آنسوؤں پر کسے اختیار ہوتا ہے؟ یہ دل پر لگنے والی کسی گہری چوٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب تک اس چوٹ کا نشان منمل نہیں ہو جاتا انہیں پیدا ہونے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ میں نے نہایت ہی اپنائیت سے کہا، آپ لوگ انور کے ہوش میں آنے کے سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ نیند آور انجیکشن کے زیر اثر ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ نارمل ہو جائے گا۔ بیوی کی لاش کا چہرہ دیکھ کر وہ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر اسے شانت کرنے کے لیے انجیکشن نہ دیا جاتا تو وہ خود کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نے بیوی کی موت کا بڑا گہرا اثر لیا ہے۔ انور مسرتی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جمیلہ نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تو صرف تسلیاں اور دلاسے ہی رہ گئے ہیں۔ میں نے جمیلہ کی بہتری کی خاطر ایک کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، تم انہیں برآمدے میں کسی بینچ پر بٹھا دو، اور اگر لٹا دو تو زیادہ اچھا ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آرام تو اب قبر میں اتر کر ہی ملے گا تھانے دار صاحب، وہ کھوئے انداز میں بولی۔ خوشی محمد نے کہا، دراصل ہم آپ سے اجازت لینے آئے تھے، ادھر اقبال نگر میں ہم اپنے بیٹے کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اڑوس پڑوس والے اس کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ اتنا بھی بچہ نہیں کہ اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو سکے۔ پورے اقبال نگر میں اس واقعے کی خبر پھیل چکی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوگا، اس لیے اب ہمیں گھر جانے دیں تو اچھا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر بکھری ہوئی آواز میں بولا، ہسپتال میں انور موجود ہے، آپ مسرتی کی لاش اسی کے ہاتھ اقبال نگر بھیج دینا جناب۔ مجھے گھر جا کر اس کی جملہ ادھورا چھوڑ کر آنکھوں کے تیزی سے نم ہوتے گوشوں کو صاف کرنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ مسرتی کی تدفین کے سلسلے میں ضروری بندوبست کا ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ ایسے مواقع پر زبان گنگ اور الفاظ جامد ہو کر رہ جاتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا کہا جائے، کیونکہ خیالات بھی مفلوج ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ اقبال نگر جا سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے بعد۔ انہوں نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا۔ خوشی محمد نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، 10 منٹ کے بعد کیوں جناب؟ وہ اس لیے کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، اگر 10 منٹ تک تمہاری بیوی باہر کسی چوبی بینچ پر لیٹ کر آرام کر لے گی تو اقبال نگر تک کا سفر کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کی حالت مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی، اور انہیں 10 منٹ میں تم سے چند ضروری باتیں بھی کر لوں گا۔ ضروری باتوں کے ذکر پر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، لیکن کچھ پوچھنے کی بجائے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کانسٹیبل کی رہنمائی میں وہ جمیلہ کو سہارا دے کر میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ منتظر نگاہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ خوشی محمد کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے سوالات کو میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ میں چند لمحات تک اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر نہایت ہی سنجیدہ انداز میں کہا، خوشی محمد، یہ بات میں نے تمہیں کل شام بھی بتائی تھی
کہ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے، اور اتنی سمجھ تو تم میں ہے کہ کوئی کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتا۔ مجھے جلد از جلد مسرت جبیں کے قاتل تک پہنچنا ہے، اور اس سلسلے میں تم میری رہنمائی کرو گے۔ میں آپ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ خوشی محمد، انور کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی ہے، اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کارروائی ان دونوں میں سے کسی کے دشمن کی ہی ہو سکتی ہے۔ میں لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم بتاؤ گے ادھر ٹانڈا میں انور کی کس سے دشمنی ہے؟ انور تو بہت ہی اچھا انسان ہے جناب۔ خوشی محمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اس کی تو سب سے دوستی ہے، دشمنی کسی سے نہیں۔ میں یہ نہیں مان سکتا خوشی محمد، میں نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں، وہاں کوئی ایک آدھ دشمن بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ بے بسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے دشمنوں کا تو بخوبی علم ہوگا نا۔ ممکن ہے اس دشمنی کا اثر تمہاری بیٹی پر پڑا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ پورے تیقن سے بولا۔ میں نے ایک اور امکانی سوال کیا، مسرتی کی شادی پر کوئی تم سے ناراض تو نہیں تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمودار ہوتے دیکھے تو جلدی سے وضاحت کر دی۔ خوشی محمد، دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں اقبال نگر میں کوئی اس بات پر ناخوش تو نہیں تھا کہ مسرتی کی شادی انور سے کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ پورے گاؤں نے مسرتی کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، ہر کوئی بہت خوش تھا، سب مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے پر پوچھا، اور ادھر ٹانڈا کی کیا صورتحال تھی؟ کیا وہاں بھی سب لوگ انور کی مسرتی سے شادی پر خوش تھے؟ میں وہاں کے ایک ایک بندے کے دل کا حال تو نہیں جانتا تھانے دار صاحب، خوشی محمد نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، لیکن ایسی کوئی ناپسندیدگی دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی۔ میں نے زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا، تم جب کل رات ٹانڈا پہنچے تو وہاں کی کیا صورتحال تھی؟ میں جب وہاں پہنچا تو انور گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ خوشی محمد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ میں نے پوچھا، تم رات کو کہاں جا رہے ہو؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا کہ وہ اقبال نگر ہی آ رہا تھا۔ میں آپ کی زبان سے ایک بری خبر سننے کے بعد گھر سے نکلا تھا۔ جب انور کے انداز میں بھی گڑبڑ محسوس کی تو میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، خیریت تو ہے انور؟ تم اس افراتفری میں کیوں ہو؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھے بتایا کہ وہ صبح مسرتی کو صحیح سلامت گھر چھوڑ کر چک 34 گیا تھا۔ جب شام میں وہ واپس ٹانڈا پہنچا تو مسرتی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس نے اڑوس پڑوس حتیٰ کہ گاؤں کے ایک ایک بندے سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ لیا، لیکن کسی کو مسرتی کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ٹانڈا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہ مشکل 20-25 گھر ہوں گے۔ اس تلاش و جستجو میں انور کی مسرتی تو کہیں نہ ملی، مگر پورے گاؤں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ انور کی گھر والی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ اس صورتحال نے انور کو اور بھی پریشان کر دیا۔ ہر کوئی اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا، انور، تمہاری نئی نویلی بیوی کہاں چلی گئی؟ جب نکیلے اور چبھتے ہوئے سوالات کا یہ سلسلہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے اقبال نگر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سانس کو ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، وہ گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے اقبال نگر اور موضع نشاہی کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے ٹانڈا کے تازہ ترین اور پریشان کل حالات کی خبر دی۔ پھر ہم پہلی فرصت میں اقبال نگر آ گئے۔ رات اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ کے پاس نشاہی اس وقت نہ آ سکے۔ رات کے باقی حصے میں ہم نے ہر دل دکھانے والے زاویے پر بات چیت کی، اور صبح کی اذان کے بعد ہم گھر سے نکل آئے۔ ابھی سورج طلوع ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ہم نشاہی پہنچ گئے۔ خوشی محمد نے طویل وضاحتی بیان ختم کیا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے حالات کا جو نقشہ کھینچا تھا، وہ باتیں اسے انور کی زبانی پتہ چلی تھیں۔ ٹانڈا میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے انور کا ایک بھرپور انٹرویو بہت ضروری تھا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ ہوش میں آ جاتا۔ میں نے خوشی محمد سے 2-4 ضمنی سوالات کیے اور ان میاں بیوی کو اقبال نگر جانے کی اجازت دے دی۔ انہیں تھانے سے نکلے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا کہ انور وہاں پہنچ گیا۔ اسے فوراً میرے پاس کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، انور، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟
ٹھیک ہوں جی، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ اب برداشت تو کرنا ہی ہوگا نا۔ وہ صبح کی بہ نسبت بڑی حد تک سنبھلا ہوا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا اس نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت جلد حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ بعض لوگ واقعی ایسے مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں جنہیں ہنگامی حالات سے باہر نکلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں صدمے سے سنبھلنے کے لیے ایک عمر بھی کافی ہوتی ہے۔ تم تو ادھر ہسپتال میں تھے۔ میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ ہسپتال کا عملہ اچھا نہیں ہے، وہ قدرے برہمی سے بولا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے ان سے کہا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بولا، لیکن انہوں نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں آپ کا سپاہی بھی موجود تھا۔ میں نے منت کر کے اس سے سفارش کرانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ صرف اتنا کہتے ہوئے بات ہی ختم کر دی، یہ ناممکن ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تو کوئی اصول نہ ہوا جی۔ میں مسرتی کا خامند ہوں، اس کا محرم ہوں، اور وہ مجھے اس سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ تانگ آ کر میں نے پوچھ لیا، وہ پوسٹ مارٹم شدہ لاش کب دیں گے؟ انہوں نے رکھائی سے جواب دیا، یہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے، تم تھانے سے لاش وصول کر لینا۔ لمحہ بھر کو دوبارہ متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے آخر کار یہی فیصلہ کیا کہ جب وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر ہسپتال میں پہرا لگا کر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ تھانے چل کر خوشی محمد اور جمیلہ چاچی کا دکھ ہی بتاتا ہوں، لیکن وہ دونوں مجھے یہاں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ بات ختم کرتے ہی سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں اس کے تمام سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو انور، ہسپتال والوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے تمہیں کسی برے سلوک سے گزارا ہے۔ انہوں نے وہی کیا ہے جو ان کا فرض بنتا تھا۔ اگر غور سے تم اپنے حالات کا جائزہ لے لو تو تمہیں اچھی طرح یہ محسوس ہو جائے گا کہ تم مسرتی کے خامند تھے، اب نہیں ہو، اور یہ کہ اس کی موت طبعی نہیں ہوئی بلکہ اسے باقاعدہ قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے، لہٰذا اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوایا گیا۔ آج صبح میں تمہارے ساتھ تھا، اس لیے میری درخواست پر انہوں نے تمہیں لاش کے چہرے کے ایک حصے کی جھلک دکھا دی تھی، ورنہ یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میں لمحے بار کو خاموش ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک خوشی محمد اور جمیلہ کا تعلق ہے تو دونوں مجھ سے اجازت لے کر اقبال نگر گئے ہیں۔ جب مسرتی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے میں آ جائے گی تو میں لاش کی وصولی کے لیے انہیں یہاں بلوا لوں گا۔ وہ یک لخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے استفسار کیا، کیا ہوا انور؟ کچھ نہیں، وہ بد دلی سے بولا، میں بھی اقبال نگر ہی جا رہا ہوں۔ جب چاچا خوشی محمد اور چاچی جمیلہ نہیں ہیں تو میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ اس کا یہ فوری رد عمل چھٹکا دینے والا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں ضرور اس سے جھرا کرتا، لیکن اسے پیش آنے والے سانحے سے بخوبی آگاہ تھا، اور اسپتال میں اس پر طاری ہونے والی جنونی کیفیت کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ بیوی کی ابدی جدائی نے اس کے ذہن کی رو کو بری طرح متاثر کیا تھا، لہٰذا میں نے اسے الاؤنس دیتے ہوئے ہاتھ ہولہ رکھا اور کہا، انور، تمہیں اقبال نگر جانے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ تو اچھا ہے۔ میرے لہجے میں شامل سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس نے لمحے بھر کو کچھ سوچا، پھر جس مکان کی انداز میں وہ کھڑا ہوا تھا ویسے ہی ایک جھٹکے سے بیٹھ بھی گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، انور، میری تجربہ کار اور جہاں دیدہ آنکھیں کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی کو کسی نے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا تھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، تمہارا ایسا سنگ دل اور شفاق دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے مستفسر ہوا، آپ کس بنا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مسرتی کو قتل کیا گیا ہے؟ یہ بات آپ نے پہلے بھی کی ہے۔ میں نے کہا، میں نے مسرتی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانے سے پہلے اپنی تجربہ کار آنکھوں کے سامنے سے گزارا تھا۔ میں نے اس معائنے میں مسرتی کی گردن پر بڑے واضح انداز میں چند ایسے نشانات بنے دیکھے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے اس کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ تم دیکھ لینا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے اس تجرباتی تجزیے کی تصدیق کر دے گی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے یقین دہانی کرانے والے انداز میں کہا، اب تم میرے سوال کا جواب دو، یہ کارنامہ تمہارے کسی دشمن کا ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، جناب، میرا ایسا تو کوئی دشمن نہیں ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ اس انداز میں ادھر ادھر نگاہ گھمانے لگا جیسے اسے جانے کی جلدی ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، انور، یہی سوال میں نے تمہارے سسر خوشی محمد سے بھی پوچھا تھا، اس کا جواب بھی تم سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ تو تم بھی مانو گے
کہ کوئی خواہ کسی کو قتل نہیں کرتا۔ تمہاری بیوی کو جس نے بھی موت سے ہمکنار کیا ہے وہ یا تو تمہارا دشمن ہے یا پھر خوشی محمد کا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے بتایا ہے نا جی، وہ پریشان کن انداز میں بولا۔ میں اپنے ایسے کسی دشمن سے واقف نہیں ہوں جو اس حد تک جا سکتا ہو، اور جہاں تک چاچا خوشی محمد کا تعلق ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، ایک اچٹتی سی نگاہ کمرے کے دروازے پر ڈالی، پھر بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، چاچا خوشی محمد بھی ایک سیدھا سادہ اور شریف آدمی ہے۔ میں نے آج تک اسے کسی دشمن سے لڑائی جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ کوئی اس کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ انور، اسی نوعیت کے خیالات اور جذبات کا اظہار خوشی محمد نے تمہارے لیے کیا ہے۔ لگتا ہے تم داماد سسر میں بڑی محبت اور ہم آہنگی ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار صاحب۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، واقعی چاچا خوشی محمد میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ وہ میرا سگا چاچا تو نہیں، لیکن سگوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میں اسے اپنا بزرگ مانتا ہوں اور اپنے باپ کی طرح اس کا احترام کرتا ہوں۔ پھر اس نے مناسب الفاظ میں مجھے بتایا کہ وہ والدین جیسی نعمت سے محروم تھا۔ خوشی محمد نے اس کے لیے کبھی اپنی شفقت کم نہیں ہونے دی۔ بہت سے لوگوں نے اسے منع کیا تھا کہ مسرتی کی شادی مجھ سے نہ کرے، لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی اور یہ شادی ہو گئی۔ اتنا اچھا سلوک تو اپنے سگے بھی نہیں کرتے۔ اس کی ایک بات نے مجھے چونکا دیا اور میں ذہن میں ابھرنے والے سوالات کو سامنے لائے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے یہ کیا بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس شادی کی مخالفت کی تھی؟ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کہ مسرتی کو قتل کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی طے تھا کہ ایسا کام یا تو انور کا کوئی دشمن کر سکتا تھا یا مسرتی کا، اور یا پھر ان دونوں کی شادی کا کوئی دشمن۔ ابھی انور نے کچھ اس انداز کی بات کی تھی کہ میرا چونک جانا لازم ہو گیا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، وہ تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میں کنوارا نہیں تھا۔ چند سال قبل میری شادی ہوئی تھی جو کسی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر لوگ خوشی محمد کو مشورے دے رہے تھے کہ مسرتی کو ایک سے ایک اچھا رشتہ مل جائے گا، وہ مجھ سے کیوں اس کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اسی مخالفت کی بات کی ہے، آپ اسے دشمنی وغیرہ نہ سمجھیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، ایک گہری سانس کھینچ کر اپنے پھیپھڑوں کو بھرا اور دھیرے دھیرے سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ویسے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسرتی کو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا تھا۔ یہ تو چاچا خوشی محمد کی محبت اور مہربانی ہے کہ اس نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ لیکن اس کی آواز بوجھل ہونے لگی، شکستہ لہجے میں بات مکمل کرتے ہوئے بولا، لیکن میں ہی بد قسمت ہوں کہ مسرتی کا پائیدار ثابت نہیں ہوا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بڑے اضطراری انداز میں کھول اور بند کرنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دوبارہ اس پر وہی جنونی کیفیت طاری ہونے والی ہے۔ ذہن میں ایک خیال تو یہ آیا کہ میں سوالات کے سلسلے کو موقوف کر کے اسے جانے دوں، لیکن پھر ایک دوسرے پیشہ ورانہ خیال نے پہلے خیال کا سر کچل دیا۔ ابھی انور سے بہت کچھ پوچھنا باقی تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں قاتل تک رہنمائی کرنے والے راستے پر قدم رکھنے ہی والا ہوں۔ یہاں سے واپس پلٹنا درست نہیں تھا۔ میں نے چند لمحات تک بڑی گہری نظر سے انور کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ جب مجھے ایسا لگا کہ وہ جنونی کیفیت کی جانب بڑھنے کی بجائے نارمل ہو رہا ہے تو میں نے ملائم لہجے میں اس سے پوچھا، انور، تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ شادی سے پہلے بھی تمہارا خوشی محمد کے گھر آنا جانا تھا۔ تم لوگوں کے بڑے گہرے تعلقات تھے، وہ تمہارے بارے میں اور تم ان کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی واقف تھے۔ تمہاری ہی زبانی مجھے پتا چلا کہ مسرتی کے لیے ایک سے ایک اچھا رشتہ موجود تھا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ اب بالکل نارمل ہو چکا تھا، لہٰذا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے پوچھا، انور، ذرا سوچ کر بتاؤ، مسرتی کے لیے کسی اور کا رشتہ بھی آیا تھا جو خوشی محمد نے منظور نہ کیا ہو؟ اس سلسلے میں مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، وہ سوچنے والے انداز میں بولا، لیکن سنا ہے مشتاق مسرتی سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے باقاعدہ رشتہ بھی بھیجا یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے تجسس کو قدرے ہوا ملی۔ میں نے پوچھا، یہ مشتاق کون ہے؟ دراصل مجھے کسی بھی ایسے شخص کی تلاش تھی جس کی مسرتی یا انور سے کوئی عداوت ثابت ہوتی ہو۔ اس نقطے تک پہنچے بغیر میں مسرتی کے قاتل کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا، اور جب تک قاتل ہتھے نہ چڑھ جاتا یہ کیس حل نہیں ہو سکتا تھا۔ انور نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، مشتاق ادھر اقبال نگر ہی کا رہنے والا ہے۔ سنا ہے اس کا باپ طفیل احمد زمیندارہ کرتا ہے۔ یہ لوگ خاصے آسودہ حال اور کھاتے پیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں خوشی محمد اور اس کے گھر کی حالت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس نے اگر ایک خوشحال زمیندار کے بیٹے کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا تو اس کے پیچھے کوئی
کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ میں نے انور سے پوچھ لیا کہ طفیل احمد کے بیٹے میں کوئی عیب تھا؟ جو خوشی محمد نے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا مطلب ہے کیا مشتاق لولا لنگڑا یا گونگا بہرا تھا؟ اس میں کوئی جسمانی عیب تو نہیں تھا جناب، انور نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بتایا، لیکن سننے میں آیا ہے کہ اس کا کردار تسلی بخش نہیں تھا۔ وہ ایک بگڑا ہوا اور آوارہ آدمی ہے۔ اس کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ہی خوشی محمد نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر مشتاق کے ایسے کرتوت ہیں تو خوشی محمد نے اسے اپنا داماد نہ بنانے کا فیصلہ کر کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ انور نے میری بات سنی اور ایک مرتبہ پھر اس انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے جانے کی بہت جلدی ہو۔ میں نے اپنے ذہن میں مشتاق کے نام پر ایک سرخ دائرہ لگایا اور انور سے سوال کیا، مجھے تمہارے چاچا خسر نے بتایا ہے کہ کل صبح تم اپنی بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر چک 34 چلے گئے تھے اور شام کو جب واپس آئے تو مسرتی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد ہی تم اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ کیا تمہارے گھر میں اور کوئی نہیں رہتا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، والدین کے انتقال کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلے تو میں بالکل ہی اکیلا تھا، شادی کے بعد مسرتی میری زندگی میں آ گئی، ہم دونوں کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا تھا اور اب پھر مجھے تنہا ہی رہنا ہوگا۔ آخری جملہ اس نے گلوگیر آواز میں ادا کیا تھا۔ میں نے پوچھا، انور آج 7 تاریخ ہے، پچھلے دن 6 مئی تھی، تم کل کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ میں کل ناشتہ وغیرہ کر کے ہی گھر سے روانہ ہوا تھا، اس نے بتایا، اور مسرتی سے کہا تھا شام سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا یہ مناسب نہیں، میں وہاں اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اگر اکیلے گھر میں تمہیں ڈر محسوس ہو رہا ہے تو تمہیں اقبال نگر چھوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ وہ بولی، ڈر والی کوئی بات نہیں، میں ابھی 4 دن پہلے ہی تو اقبال نگر سے واپس آئی ہوں، اتنی جلدی میکے جانا اچھا نہیں لگتا، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں رہ لوں گی۔ اور میں بے فکر ہو کر چلا گیا تھا۔ جملہ نامکمل چھوڑ کر وہ گمبھیر انداز میں خاموش ہوا، اس کے چہرے سے افسردگی ٹپکتی تھی۔ میں نے استفسار کیا، تم کون سے چک 34 گئے تھے؟ میری معلومات کے مطابق اس ضلع میں 2 چک 34 تھے، انور نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ میں چک 34 شمالی گیا تھا۔ تم وہاں اپنے کس دوست سے ملنے گئے تھے؟ میرے دوست کا نام چودھری صغیر گھمن ہے۔ کیا یہ صغیر گھمن اس بات کی گواہی دے گا کہ تم 6 مئی کو اس سے ملنے چک 34 شمالی گئے تھے، جو موضع ٹانڈا سے 10 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے؟ کیوں نہیں دے گا گواہی جناب، وہ متاملانہ انداز میں بولا۔ صغیر گھمن میرا دوست ہے اور میں واقعی اس سے ملنے گیا تھا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجھ سے پوچھ لیا، آپ مجھ سے اس قسم کے بے اعتباری والے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں جناب؟ بات اعتبار اور بے اعتباری کی نہیں ہے انور، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں، پولیس کی تفتیشی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ میں تو سیدھا سادہ تمہاری بیوی کے قتل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے ہر شخص کو ہر زاویے سے گھس کر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس کا ہاتھ تھام کر میں قاتل کی گردن تک پہنچ سکوں۔ میرے ان تفتیشی سوالات سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تمہارا ایک بال بھی بنکا نہیں ہوگا۔ میں نے سانس لینے کے لیے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم دیکھ لینا، میں مشتاق اور صغیر گھمن سے بھی اسی قسم کے سوالات کروں گا، اور ہر اس شخص سے بھی جو میری تفتیش کے راستے میں آئے گا۔ وہ یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے چک 34 تک جانے کے لیے سواری کون سی استعمال کی تھی؟ میں اپنے مشکی گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں گیا تھا۔ مزید چند سوالات کے بعد میں نے انور کی جان چھوڑ دی۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے اجازت طلب لہجے میں مجھ سے پوچھا، اب تو میں جا سکتا ہوں نا؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، مگر اقبال نگر میں موجود رہنا۔ جیسے ہی تھانے سے کوئی پیغام پہنچا، اپنے ساس سسر کے ساتھ تم بھی یہاں آ جانا۔ پیغام؟ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، پیغام سے میری مراد ہے کوئی اہم اطلاع۔ مسرتی کی لاش جیسے ہی ہسپتال سے یہاں آئے گی میں تم لوگوں کو مطلع کر دوں گا، تم لاش وصول کرنے کے لیے میرے پاس آ جانا۔ بات سمجھ میں بیٹھ جانے کے بعد وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بڑی شدت سے میرا شکریہ ادا کرنے لگا، پھر مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ وہ میرے کمرے سے کچھ اس تیزی سے نکلا تھا جیسے برسوں کے قیدی کو یکا یک رہا کر دیا گیا ہو۔ میں نے اپنی سوچ کو دوبارہ مقتولہ مسرتی پر مرکوز کر دیا۔ مقتولہ کے شوہر انور نے کسی آوارہ مشتاق کا ذکر کر کے میری سوچ کو جلا بخش دی تھی۔ وہ مسرتی کے ایک امیدوار کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا تھا، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خوش محمد نے اس امیدوار کی درخواست کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ منتخب ہونے کا کوئی بھی خواہش مند یہ برداشت نہیں کر سکتا
کہ اسے یوں ٹھکرایا جائے، اور خاص طور پر اگر وہ امیدوار مقابلتاً طاقتور بھی ہو، پھر اپنی ناکامی کو آسانی سے فراموش نہیں کر سکتا۔ مشتاق تو نہ صرف یہ کہ ایک طاقتور اور صاحب حیثیت شخص کا بیٹا تھا، بلکہ وہ خاصا بگڑا ہوا بھی تھا، یکریلا اور وہ بھی نیم چڑھا والی صورتحال تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس مشتاق کو تھانے بلا کر اس سے کڑی پوچھ گچھ کروں گا۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک اور نام بھی چمک رہا تھا، اور وہ نام تھا کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کا۔ نازو مقتولہ مسرتی کی سب سے گہری سہیلی تھی۔ مشتاق کے بارے میں اس سے بھی بڑی مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا ایک مرتبہ پھر مجھے اقبال نگر کے دورے پر جانا ہوگا، مگر یہ دورہ پوسٹ مارٹم کے نتائج سامنے آنے سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ بہت سی باتیں اچانک مل کر ایک ساتھ چلنے لگی تھیں، جن میں سے بعض روز روشن کی طرح عیاں تھیں اور بعض وضاحت طلب۔ اس روز بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر مسرتی کی لاش ہسپتال سے نہ آ سکی، لہٰذا یہ معاملہ آئندہ روز پر ٹل گیا۔ میں اس کیس کو ذہن میں رکھتے ہوئے معمول کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔